نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اب انشاءاللہ تعالی چھٹے سپارے سے آغاز کیا جائے گا۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے کہ لوگوں کے عیوب اچھالنا، کسی کی غیبت کرنا اور کسی کے منہ پر توہین کرنا اور اس قسم کی ساری برائیاں یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ برائی کا اظہار اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، یعنی برائی کسی طرح کی بھی ہو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب ہم اگر دو لوگ بیٹھے ہیں اور کسی کی غیبت کر رہے ہوں، کسی کے بارے میں کہ جی وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ تو یہ بات ہے، میں تو منہ پہ کہہ سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، تو منہ پہ جو کہنے والی بات ہے وہی تو غیبت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، فرمایا کہ کسی کے اندر کوئی عیب موجود ہو، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو بیان کرو اس کی عدم موجودگی میں، وہ موجود نہیں ہے اس کی عدم موجودگی میں آپ نے وہ بتایا تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر کوئی چیز اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے پھر آپ اس کے بارے میں کوئی بات کہیں، وہ تو بہتان ہے، وہ غیبت نہیں، وہ بہتان ہے۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے، اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ عیوب کو اچھالنا یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا میڈیا جو ہے ہر برائی کو اٹھا کر پھینک دے گا، یہ اسلام کا جو طریقہ ہے، اسلام کا جو طرز عمل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو برائی آپ کو کہیں سے ملے اٹھا کر آپ جو ہے اس کی سرخیاں لگا دو اور آپ اپنا کام چلاؤ۔ تو اللہ کو برائی کے سارے کام ناپسند ہیں، الا یہ کہ کوئی مظلوم ہے، یعنی کسی پر ظلم ہوا ہے تو اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پر اپنے اوپر کیے گئے ظلم کو بیان کر سکتا ہے کہ جہاں اس کا مداوع ہو جائے، جہاں اس کی تلافی ہو جائے جو اس پر ظلم کیا گیا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ یہود کی طرف سے بے جا سوالات جو کیے جاتے ہیں، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ تک کہہ دیا کہ اللہ کی ذات کو کھلم کھلا دکھاؤ ہمیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ جی وہ ہمارے پاس تو لکھی لکھائی کتاب لائیں، تو اللہ نے تسلی دی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قوم ہے جن کے آبا و اجداد نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کو لے آؤ ہمارے سامنے کھڑا کر دو، ہم دیکھ لیں کھلم کھلا، تب ایمان لائیں گے ورنہ نہیں۔ تو اس لیے آپ جو ہے اس پر غم زدہ نہ ہوں۔ پھر ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے لیے دردناک عذاب کی اللہ نے وعید سنائی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا کھلا اعلان اور قرآن کا حتمی فیصلہ، یعنی لوگ کچھ بھی باتیں کریں، کچھ بھی کہیں، قرآن نے آ کر ہر نبی کے مقام کو، مرتبے کو واضح کی ہے اور ہر حقیقت کو کھول کر رکھ دی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا، اللہ نے اعلان کیا کہ وما قتلوہ، یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے سولی پر چڑھا دیا، اللہ کہتا ہے وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کو شبہ ہو گیا، یعنی چڑھایا کسی اور کو، وہ سمجھے کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا۔ پھر آگے اللہ نے مزید تاکید فرمائی وما قتلوہ یقینا، یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور اللہ نے آگے مزید یہ بتایا ہے کہ نزول مسیح کے وقت اہل کتاب میں سے ہر شخص اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور جب آپ آئیں گے تو جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سارے ان پر ایمان بھی لائیں گے، وہ سارے ان پر ایمان بھی لائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے جسم کے ساتھ اٹھایا جانا، وہاں آسمانوں پر ان کا زندہ ہونا، دوبارہ دنیا میں آ کر کئی سال تک رہنا،
اور دجال کو قتل کرنے کے بعد اپنی طبی موت وفات پانا، یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، جس کی بنیاد قرآنی تصریحات و تفصیلات پر ہے جو احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ حیات مسیح کے انکار سے قرآن و حدیث کا انکار لازم آ جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام جو ہے وہ زندہ نہیں ہے، اس کا مطلب اس نے قرآن اور حدیث کا انکار کر دیا، کہ قرآن و حدیث کی صریح جو ہیں اس پر اس کے دلائل موجود ہیں۔ تو جو ایسا کرنے والا ہے تو وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی اپنی جھوٹی اور جعلی نبوت اور مسیحیت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے جسمانی طور پر اٹھائے جانے کا انکار کیا ہے۔ یعنی عیسائی جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو فلاں جگہ پر ان کو تو دفن کیا گیا۔ تو امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے اور وہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا۔ اس کے بعد دین میں غلو سے منع کیا ہے، یعنی حد سے تجاوز کرنے سے اللہ نے روکا ہے۔ غلو جو ہے وہ راہ اعتدال چھوڑ دینے کا نام ہے، افراط اور تفریط کا جو شکار ہو جاتا ہے انسان۔ جس طرح یہودیوں نے کیا کیا، کہنے لگے کہ جی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو قتل کر دیا، یعنی ان کو نبی نہیں مانا۔ نبی کیا کہ ایک شریف انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی یہودی، اور عیسائیوں نے ان کو ایسا مانا کہ ان کو خدا کہہ بیٹھے، یا خدا کا بیٹا قرار دے دیا، یا تین میں سے تین کو ملا کر ایک خدا قرار دے دیا، باپ بیٹا روح القدس، یہ مل کر کہتے ہیں کہ جی وہ خدا بن گیا۔ تو یہ افراط و تفریط ہے، اللہ نے ان چیزوں سے روکا، منع فرمایا۔ تو عیسائیوں سے خطاب ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور تین یعنی باپ بیٹا روح القدس کے مجموعے کو خدا نہ کہو، کیونکہ یہ تو شرک ہے۔ نیز یہود کو اللہ نے خطاب کیا ہے اور دعوت دی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کریں۔ عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تردید کی اور فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور فرشتے تو اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، وہ تو خود کہتے ہیں ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اور اس کا بندہ ہونے میں ان کو کوئی عار اور شرم محسوس نہیں ہوتی، یعنی اس پر ان کو کوئی عار نہیں ہوتی کہ جی ہم اللہ کی بندے کیوں یا اس کی بندگی کیوں کر رہے ہیں۔ اسی پر تو فخر ہے ان کو کہ ہم اللہ کی بندے ہیں، اللہ کی بندگی جو ہے ہمیں نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ دیا، تو اس میں اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندہ خاص کو، بعبدہ لیلا، راتوں رات اپنے۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ سبحان الذی اسریٰ لرسولہ لنبیہ، اللہ نے رسول اور نبی نہیں استعمال کیا بلکہ عبد کا لفظ استعمال کیا، یعنی بندہ۔ یہ بندہ ہونا یہ سب سے بڑی بات کہ بندگی، اور پھر جس کو اللہ خود کہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ خاص کو لے گیا، تو آپ اللہ کی بندے ہیں۔ ہر آنے والا نبی، ہر آنے والا رسول وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بندگی سے جو ہے ان کی عظمتیں ہیں۔ تو رب کائنات نے آگے بتایا ہے، سورہ نساء کا اختتام ہو رہا ہے، تو یہ سورت جو تھی سورہ نساء، اس کا آغاز جب ہم نے کیا تھا تو وہاں خاندانی تعلقات کی استواری کا تذکرہ تھا۔ اب اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ میراث کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ تو میراث کی بار بار یہ تاکید جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہ وراثت کے معاملات اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین ناحق لے لی تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، 7 زمینوں کا توق۔
ہم ایک زمین کیا ایک من نہیں اٹھا سکیں، اپنے گلے میں نہیں اس برداشت کر سکے، تو فرمایا کہ 7 زمینوں کا تو اس کے گلے میں ڈالا جائے گا ایک بالشت پر. یعنی معمولی سی کسی کی ناحق چیز اگر لے لی آپ نے، اس پر قبضہ کر لیا، تو قیامت کے دن اس کی سخت جو ہے پکڑ ہوگی. اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اس کے بعد سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے، اور اس کی ابتدائی اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کی تعلیم سے کی ہے، یعنی جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو. اس کے بعد شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی سے روکا ہے کہ اللہ کے جو شاعر ہیں ان کی بے حرمتی نہ کی جائے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ صفا مروہ یہ بھی شاعر اللہ ہے، کعبۃ اللہ یہ شاعر اللہ ہے، وہ قربانی کے جانور جو قربانی کے لیے یہ بھی شاعر اللہ قرار دیے گئے، یہ مساجد یہ مدارس یہ سب شاعر اللہ ہے، یہ اذان یہ سب شاعر اللہ ہے. تو فرمایا کہ ان کی بے حرمتی نہ کی جائے. حلال و حرام کا قانون بیان کیا، پھر وضو کے فرائض اور تیمم کے احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.